25ویں پارے کا 9واں رکوع ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی چچا اور اپنی قوم سے فرمایا اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، اے لوگوں اللہ کو چھوڑ کر تم جن بتوں کی پوجا کرتے ہو میں ان سب سے بیزار ہوں، بری ہوں۔ الذی فطرنی، وہ رب جس نے مجھے پیدا فرمایا، فإنہ سیہدین، پس بے شک وہ عنقریب میری رہنمائی فرمائے گا اور تمہارے شرور سے مجھے محفوظ فرمائے گا۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، اور توحید کا کلمہ، توحید کا پرچم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلند کیا، اس کلمے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسل میں باقی رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہر دور میں کچھ نہ کچھ افراد ایسے رہے ہیں جو توحید کے ماننے والے ہیں اور شریعت پر عمل کرنے والے ہیں۔ یہ توحید کا عقیدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہمیشہ قائم و دائم رہا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد زمانہ جاہلیت میں بھی وہ توحید پرست تھے، وہ ایک وحدہ لا شریک کو مانتے تھے۔ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ جائیں۔ مراد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ایک گروہ حق پر قائم رہا، اور یہ اس لیے باقی رہا تاکہ جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں وہ ان کو دیکھ کر راہ ہدایت پر لوٹ آئیں۔ بل متعت ہؤلاء وآباءہم، بلکہ میں نے انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو نعمتوں سے نوازا، حتی یہاں تک کہ جاءہم الحق، ان کے پاس حق آ گیا، یعنی اسلام کی دعوت، قرآن کی دعوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی۔ حق سے مراد قرآن پاک ہے۔ وَرَسُولٌ مُبِينٌ، اور واضح رسول آ گئے۔ یہاں تک جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد نہ ہوئی، اس وقت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جو مکہ مکرمہ میں رہتی تھی، اس کے علاوہ جو یہودی بن گئے تھے، جو عیسائی تھے، سب پر اللہ تبارک و تعالی نے نعمتوں کی بارشیں فرمائیں، روزی اور دنیا کی نعمتیں عطا فرمائیں۔ پھر قرآن آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مگر ان لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، اور جب ان کے پاس حق آیا، قَالُوا هَذَا سِحْرٌ، تو بولے یہ جادو ہے، وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، اور بے شک ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ وَقَالُوا، اور وہ بولے لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، ان دو بستیوں یعنی مکہ مکرمہ اور طائف، ان دو بستیوں کے عظیم مرد پر یہ قرآن کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ چونکہ کافر تھے، ان کے لیے عظمت دولت مند ہونا ہے، قوم کا سردار ہونا ہے،
تو وہ کہتے کہ مکے اور عرب کی جو سرزمین ہے ان چاروں طرف اتنے مالدار ہیں، سردار ہیں، قرآن اگر نازل ہونا تھا تو ان پر نازل ہوتا، حضور پر کیوں نازل ہوا؟ قالوا، اور وہ بولے لولا نزل هذا القرآن، یہ قرآن کیوں نازل نہیں کیا گیا علی رجل من القریتین عظیم، ان دو بستیوں، ان دو شہروں مکہ مکرمہ اور طائف، یہ پوری عرب کی سرزمین، یہاں کے کسی بڑے آدمی پر یہ قرآن نازل کیوں نہیں کیا گیا؟ کوئی مالدار ہوتا، کوئی قوم کا سردار ہوتا۔ اس کی کئی جوابات قرآن پاک نے مختلف مقامات پر دیے۔ یہاں پر ارشاد فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، کیا وہ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ یعنی جس کو یہ دینا چاہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا کوئی پابند ہے کہ یہ جو چاہیں وہی کرے اللہ تعالیٰ؟ اس کی مرضی و مشیت، جسے مقام و مرتبہ عطا فرمائے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم ان کے درمیان دنیا کی زندگی میں روزی تقسیم کرتے ہیں۔ روزی کی تقسیم ہونے میں بھی یہ بے اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے مال دیتا ہے، جسے چاہتا ہے غریب رکھتا ہے، جس کو چاہا اس نے آنکھیں دی، جس کو چاہا آنکھوں سے محروم رکھا، جس کو تندرست پیدا کرنا چاہا اسے تندرست پیدا کیا، جسے معذور پیدا کرنا چاہا اسے معذور پیدا کیا۔ تو ان تمام معاملات میں بھی جب ان کا اختیار نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہے وہ کرتا ہے، تو نبوت کے اندر یہ کیسے کہتے ہیں کہ ہماری مرضی کا دخل ہے؟ کہ قوم کے سردار پر وحی نازل ہوتی ہے اور وہی نبی ہو سکتے ہیں؟ اللہ کی مرضی و مشیت ہے، جسے چاہے مقام و مرتبہ اور فضیلت و بلندی عطا فرمائے۔ وَرَفَعْنَا، اور ہم نے بلند فرمایا، بَعْدَهُمْ فَوْقَ بَعْدٍ دَرَجَاتٍ، ان میں آپس میں ایک دوسرے کے درجات بلند فرمائے دنیاوی اعتبار سے۔ کوئی چپراسی ہے، کوئی اس سے بھی اوپر ہے، کوئی صدر ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی سردار ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی زیادہ تندرست ہے، کوئی زیادہ عقل مند ہے، کسی کو کسی فیلڈ میں زیادہ مہارت ہے۔ تو دنیا کے اندر مختلف طبقات ہیں، اور بعض چیزوں میں دنیا میں کسی کو کسی پر فوقیت حاصل ہے۔ تو یہ مختلف لوگوں کے حالات اللہ نے پیدا کیے۔ کوئی ساری زندگی دنیا کی دولت کے اندر مارا مارا پھرتا ہے، مگر اسے ایک نوالا کھانے کے لیے نہیں ہوتا۔ اور کچھ ایسے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں کہ وہ دولت سے دور بھاگنا چاہتے ہیں، دولت ان کے قدموں میں آتی ہے، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ دن رات اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے، لیکن مال کم ہونے کے بجائے اور بڑھ جاتا۔ تو اللہ کی مرضی اور مشیت ہے۔ پھر فرمایا لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، یہ دنیا میں مختلف طبقات کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان کے بعض لوگ یہ آپس میں ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں۔ سخریہ کے ایک معنی ہے مذاق اڑانا۔ تو مراد کیا ہوا کہ جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں، تو وہ ان دنیاوی تفاوت اور فرق کی وجہ سے اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے ہیں، متکبر بن جاتے ہیں، مغرور بن جاتے ہیں، اور غریبوں کا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ کسی کو آنکھیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے تو وہ آنکھوں سے محروم شخص کا مذاق اڑا رہا ہے۔ کسی کا چہرہ خوبصورت ہے تو بدصورت چہرے والے کا وہ مذاق اڑا رہا ہے، اسے حقیر سمجھ رہا ہے۔ حالانکہ یہ لوگوں کی نادانی ہے۔ جس کا چہرہ خوبصورت ہے اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے، اور جس کا چہرہ بدصورت ہے اس کا اپنا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کی مشیت ہے۔ سخریہ کے دوسرے معنی مفسرین نے یہ بھی بیان کیے کہ تاکہ تم ایک دوسرے سے کام لے سکو۔
اگر سارے کے سارے کروڑ پتی ہوتے اور کسی کو کام دھندا کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی تو تمہارا جوتا ٹوٹ جاتا تو کہاں جا کر بناتے؟ اگر تمہیں اپنا بنگلہ بنانا ہوتا تو تمہیں مزدور کہاں سے ملتے؟ اور جو مزدور ہے اسے اگر پیٹ کی حاجت نہ ہوتی اور یہ دنیا کا نظام نہ ہوتا تو وہ مزدوری کیوں کرتا؟ تو مزدور کا کوئی قصور نہیں، اور جو مالدار ہے اس کا کوئی کمال نہیں ہے کہ مال کا ہونا یہ اللہ کی رضامندی کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو مال تو فرعون کے پاس بھی تھا، نمرود کے پاس بھی تھا، نمرود پوری دنیا کا بادشاہ، قارون کے پاس کتنا مال تھا۔ تو مال ہونا، مالدار ہونا نہ عقل مندی کی دلیل ہے، نہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے۔ اسی طرح جسمانی طور پر تندرست ہونا، خوبصورت ہونا، یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ راضی ہے۔ قارون اس قدر خوبصورت تھا کہ لوگ اس کو منور کہتے تھے کہ اس کا چہرہ سورج کی روشنی میں بہت چمکتا تھا۔ ابو لہب، اس کا لقب ابو لہب کیوں رکھا گیا؟ لہب کے معنی شعلہ، ابو لہب کے معنی ہے کہ اس کے چہرے پر جب سورج کی کرنیں پڑتی تو ایسا لگتا جیسے شعلے کی طرح اس کا چہرہ چمک رہا ہے، مگر یہ کوئی نور نہیں تھا۔ یہ تو انگریز بھی بہت اچھا اوقات گورے ہوتے ہیں، گورا ہونا اور چیز ہے اور رحمت اور اللہ کی مہربانی کا نور ہونا اور چیز ہے۔ تو خوبصورتی ہونا، تندرستی ہونا، مالدار ہونا، یہ کوئی دلیل نہیں کہ اللہ راضی ہے۔ اللہ اس سے راضی ہے کہ جو اللہ کا فرما بردار ہے، نیک اور صالح ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا رنگ بظاہر بہت زیادہ اسود تھا، یعنی حبش کے رہنے والے جو حبشی ہیں ان کا کلر وہ کس قدر بلیک ہوتا ہے۔ آپ کے ہونٹ بھی بہت موٹے تھے، بظاہر آپ کی شکل مبارک کو دیکھ کر کفار مذاق اڑایا کرتے، مگر عشق رسول نے آپ کو وہ مقام عطا کیا کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو کہتے یا سیدنا، اے ہمارے سردار، کہ جب آپ اذان دیتے تو صحابہ کرام اس اذان کو سن کر تڑپ جاتے۔ اور یہ وہ عشق رسول ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینی چھوڑ دی۔ پھر آپ مدینے میں نہ رہ سکے کیونکہ جہاں جاتے انہیں حضور یاد آتے اور آپ پر دیوانگی طاری ہو جاتی، آپ حضور کی محبت میں گم ہو جاتے اور لوگوں کو پکڑ پکڑ کر کہتے کہ میرے محبوب کو تم نے دیکھا ہے؟ ابھی تو مجھے یہاں نظر آئے تھے۔ کیونکہ جب آدمی عشق و محبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے تخیلات اور جو تصورات ہیں اس سے حقیقت محسوس ہوتی ہے۔ تو وہ کسی مقام پر کسی باغ میں حضور کو انہوں نے بیٹھا ہوا دیکھا تو کہتے ابھی تو میں نے بیٹھا ہوا دیکھا تھا، یعنی ماضی انہیں حال محسوس ہوتا، روتے ہوئے کبھی ادھر بھاگتے کبھی ادھر بھاگتے۔ مدینے کا ایک ایک چپا آپ کو رلا دیتا۔ پھر آپ مدینہ چھوڑ کر شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایک دن خواب میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت بلال سے فرمایا اے بلال، تم ہماری زیارت کے لیے نہیں آؤ گے؟ بس یہ فرمایا اور خواب ختم ہو گیا۔ حضرت بلال رونے لگے، مدینے آئے، عشق و محبت کی کیفیات جگہ جگہ حضور کو ڈھونڈ رہے ہیں اور روتے ہوئے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو آپ نے زیارت کے لیے دیدار کے لیے بلایا، اپنا دیدار کیوں نہیں کرواتے؟ اور رو رہے ہیں، مدینے کے لوگ جمع ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا سیدنا، اے ہماری قوم کے سردار، یہ سردار عشق و محبت ہیں، آپ ہمیں وہ اذان کو سنائیے جو حضور کے دور میں آپ سنایا کرتے تھے۔ حضرت بلال نے کہا میری یہ قوت نہیں ہے۔ امام حسن اور امام حسین جو اس وقت اتنی آپ کی عمر نہیں ہے، ان کی لوگ انگلیاں پکڑ کر آپ کے پاس لے کر آئے اور ان شہزادوں نے
جب آپ کو پرزور کہا تو آپ کھڑے ہوئے، اذان دینی شروع کی۔ اذان کی آوازیں سن کر مدینے کی عورتیں وہ چھتوں پر آ گئیں اور مدینے کے لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر مسجد نبوی شریف کی طرف دوڑنے لگے۔ بچے ماؤں سے لپٹ لپٹ کر کہنے لگے کہ امی جان، رسول اللہ کے مؤذن کی آواز کو سن رہے ہیں، رسول اللہ نظر نہیں آتے۔ ہزاروں قطار لوگ روتے ہوئے مسجد نبوی شریف کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ اذان دیتے ہوئے جب اس پر پہنچے، اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ کی عادت کریمہ تھی کہ جب آپ یہ جملہ کہتے تو حضور سامنے نگاہوں میں موجود ہوتے، تو آپ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہوئے انگلی سے حضور کی طرف اشارہ کرتے۔ جس مقام پر حضور جلوہ افروز ہوتے اس کی طرف جب حضرت بلال نے اشارہ کیا تو سینکڑوں چیخیں بلند ہو گئیں اور حضرت بلال غش کھا کر بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب حضرت بلال کا وصال کا وقت آیا تو آپ کی زوجہ کہنے لگی، ہائے جدائی کے لمحات ہیں، کہ ہائے جدائی کے لمحات ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، نہیں، اب میرے محبوب سے ملنے کے لمحات ہیں، اب میں اپنے محبوب سے ملاقات کروں گا، یہ موت میرے لیے تحفہ ہے۔ عشق و محبت کی باتیں ہی کچھ اور ہیں۔ تو حضرت بلال کا ذکر سنتے ہیں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ حضرت بلال سے ہمیں محبت ہے، کیوں؟ آپ تو ایک حبشہ کے رہنے والے ایک بظاہر غلام تھے، پھر حضرت صدیق اکبر نے آپ کو آزاد کیا۔ ایک غلام کہلانے والے کو کس چیز نے قوم کا سردار بنا دیا؟ وہ عشق و محبت ہے۔ تو دنیا کی دولت، دنیا کا مقام و مرتبہ، دنیا کی شہرت وہ یہی رہ جائے گی۔ حقیقت تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ جسے اللہ سے محبت ہوگی، اللہ کا خوف ہوگا، اس کے رسول سے محبت ہوگی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہوگا، اور وہ اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کو قربان کرنے کو تیار ہے۔ میرا سب کچھ آپ پر قربان ہے یا رسول اللہ۔ لیکن ذرا ہم غور تو کریں کہ ہم عقیدت و محبت میں یہ کہتے بھی ہیں اور عشاق یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارا ہے کیا کہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں؟ ہمارے پاس ہے کیا؟ آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، آپ کے دربار میں کس چیز کی کمی ہے؟ اللہ نے آپ کو مقام و مرتبہ دیا ہے، میرا سب کچھ آپ پر قربان ہے یا رسول اللہ، ہمارے پاس ہے کیا کہ پیش کر سکیں؟ بس رسول اللہ کرم فرما دیں اور یہ جملہ مقبول ہو جائے اور نظر کرم فرمائے اور بیڑا پار ہو جائے۔ دنیا کی دولت اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جو تمام دولت یہ لوگ جمع کرتے ہیں اس سے بھی بڑھ کر نعمت اور خیر وہ تیرے رب کی رحمت ہے۔ اے پروردگار ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اب جو لوگ دولت کو معیار سمجھتے ہیں وہ اس آیت کو لکھ لیں۔ یہ آیت جب بھی آپ کا دل پریشان ہو اور ذہن یہ بنے کہ دولت ہی سب کچھ ہے، کہ کافروں کے پاس اس قدر دولت کیوں ہے، کبھی یہ ذہن میں سوال آئے تو سورہ زخرف کی آیت نمبر 33، 34، 35 ان 3 آیتوں کو پڑھ لیجیے۔ ان آیتوں میں جو مفہوم بیان کیا گیا اسے سمجھیں۔ ان آیتوں میں مفہوم یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالی کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگ سارے کے سارے کافر بن جائیں گے تو اللہ تعالی کافروں کو، یعنی جو کافر ہوتا اسے دنیا کی ساری دولت دے دیتا۔ ان کے لیے مکانات ہوتے جو سونے کے ہوتے، ان کی سیڑھیاں ہوتی چاندی کی ہوتی، دولت اور دنیا کے انبار لگا دیے جاتے، کیونکہ کافر کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور دنیا کی وقت اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں کو، شرک کرنے والوں کو، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو خوب دنیا کی دولت دے دیتا. لیکن پھر ہوتا یہ کہ لوگ اس قدر دنیا کے لالچی ہیں اور ہوس میں مبتلا ہیں کہ وہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اگر انہیں یہ پتہ چل جاتا کہ دنیا ملتی ہے کافر بننے سے، تو لوگ اس قدر نادان ہیں کہ وہ کافر بن جاتے دنیا کے حصول کے لیے. اس قدر دنیا کی محبت لوگوں کے دلوں میں ہے. حدیث پاک میں فرمایا اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی دولت کی وقت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، تھوڑی سی بھی اگر دنیا کی وقت اللہ کے نزدیک ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی دنیا میں نہ ملتا. تو کافروں کو اللہ تعالیٰ دنیا کی دولت اس لیے دے رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے، تاکہ یہ کافر دنیا میں خوش رہیں اور آخرت کی تیاری یہ نہیں کریں گے اور تباہی و بربادی ہے. کیونکہ دنیا کی دولت، دنیا کا برتنا بہت تھوڑا ہے. اس کو یوں سمجھیے کہ اگر کسی کی زندگی کے 60 سال ہوں، 60 سالہ زندگی میں وہ عذاب برداشت کرے، تکالیف میں ہو، صرف ابتدا میں ایک دن اگر وہ نعمتوں میں گزارے، تو بتائیے ایک دن اگر نعمت میں گزارے اور باقی ساری زندگی وہ تکلیف میں گزارے، اور اس سے یہ کہا جائے کہ تمہیں اختیار ہے، ایک دن تکلیف میں گزار لو تو باقی ساری زندگی تمہیں عیش میں گزارنی ہے، سکون میں گزارنی ہے، یا پھر ایک دن سکون میں گزار لو باقی ساری زندگی تمہیں عذاب میں گزارنی ہے، تو عقل مند کون سی چیز کو پسند کرے گا؟ وہ کہے گا ایک دن تکلیف میں برداشت کرنے کو تیار ہوں، باقی میں سکون کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں. تو دنیا کی زندگی پر ہماری زندگی کا اینڈ نہیں ہے. ہماری زندگی دنیا کے بعد قبر کی زندگی، اور قبر کے بعد قیامت کی زندگی، اور قیامت کے میدان کے بعد زندگی ہے جنت کی یا جہنم کی. تو زندگی اربوں خربوں سال سے بھی زائد ہے. قیامت کا ایک دن 50,000 سالہ دن. پھر جو جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جو کافر جائیں گے وہ ہمیشہ رہیں گے. ہمیشہ سے مراد کروڑ ارب خرب نہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، ہمیشہ ہمیشہ. ایک طرف اربوں خربوں سال سے بھی زائد سال ہے، اور اس میں دنیا کے 50 سال نکال، دنیا کے 50 سال کی حیثیت 60 سالہ زندگی میں ایک دن کی جو حیثیت ہے اس سے بھی کم ہے. کہاں اربوں خربوں سال اور کہاں 50 سال، کہاں 25 سال، کہاں 30 سال. اب جو زندگی ہماری تھی وہ تو ہم گزار چکے. اب ہو سکتا ہے ایک دن باقی ہو، ایک مہینہ باقی ہو، ایک سال باقی ہو، کہ 10 سال باقی ہو. اب ہمیں پتہ نہیں ہماری زندگی کتنی باقی ہے. چلیں بالفرض یہ تصور کر لیں کہ 20 سال زندگی کے ہوں گے. تو 20 سال اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ 20 سال تم تکلیف برداشت کر لو تو تمہیں اس کے بدلے میں 1 کروڑ سال سکون کے ملیں گے، تو عقل مند دانا یہی کہے گا تھوڑی تکلیف برداشت کر لو پھر ہمیں سکون مل جائے گا. لیکن یہاں 1 کروڑ سال کی بات نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کا سکون ہے. تو دنیا کی زندگی میں مبتلا ہو کر آخرت کو تباہ کرنا یقیناً نادانی ہے. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تمام لوگ کافر ہو کر ایک ہی گروہ بن جائیں گے، اگر یہ بات نہ ہوتی اور لوگوں کی حالت ایسی نہ ہوتی تو پھر ہم کیا کرتے؟ لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ، جو رحمان عز و جل کا انکار کرتا، جو کافر ہوتا، اسے دنیا میں مالدار بنا دیتے. تو لوگ اس قدر دنیا کے لالچی ہیں کہ مال کے حاصل کرنے کے لیے وہ کافر بن جاتے کہ بھئی کفر کرتے ہیں تو مال بہت ملتا ہے. دنیا کی محبت نے انسان کو تباہ کیا. لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ، ضرور ہم رحمان عز و جل کا انکار کرنے والوں کو اتنا مال دیتے. لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، بیوت کی معنی گھر، ان کے گھر ایسے ہوتے سقفاً جس کی چھت من فضہ، فضہ کے معنی چاندی، ان کے مکانات کی چھتیں چاندی کی ہوتی. وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ،
اور وہ سیڑھیاں جس پر وہ چڑھتے وہ بھی چاندی کی ہوتی ہیں. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا اور ان کے گھر کے دروازے چاندی کے ہوتے. وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ اور وہ تخت جس پر وہ تکیہ لگاتے، جس پر وہ بیٹھتے، یہ پلنگ، یہ تخت، یہ صوفے سب چاندی کے ہوتے. مراد یہ ہے کہ دولت کی ریل پیل ہو جاتی. وَزُخْرُفًا اور ایسے ہی گھر سونے کے بھی ہوتے کہ دیواریں بھی سونے کی، چھتیں بھی سونے کی، سیڑھیاں بھی سونے کی، دروازے بھی سونے کے، صوفے پلنگ اور تخت بھی سونے کے ہوتے. لیکن اے لوگوں، دنیا 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 ہی سب کچھ نہیں. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اگر یہ سب کچھ بھی مل جاتا تو یہ دنیا کی زندگی کا حقیر اور فانی سامان تھا. آخرکار فنا ہے، زوال ہے، موت ساری لذتوں کو مٹا دے گی. وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ اور آخرت میں مقام و مرتبہ آپ کے رب کے پاس صرف متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے ہے. تو دولت یہ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے. متقی پرہیزگار لوگ ہی مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، یہی کامیاب ہیں. اصل کامیابی یہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بڑھ کر کون کامیاب ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو پسند نہ کیا. آپ کا مکان اقدس جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رہتی، فرماتی ہیں کھجور کے پتوں سے اور ٹہنیوں سے بنا ہوا تھا، اور اس کا بھی سائز اتنا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم کھڑے ہوتے تو ہمارے سر چھت سے ٹکراتے، اور جب آرام کے لیے لیٹتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کا سر اقدس ایک دیوار سے ٹکراتا اور پاؤں مبارک دوسری دیوار سے ٹکراتا. اس قدر مختصر سا گھر جس میں نہ تو اے سی ہے، نہ وہاں پلنگ ہے، نہ وہاں پر پنکھے ہیں، نہ وہاں پر اور دیگر وہ چیزیں ہیں جس کا ہم دنیا میں ہونا ضروری سمجھتے ہیں. حضور نے ان چیزوں کو پسند نہیں کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو محل میں رہتے. آپ فرماتے ہیں میں اگر چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کا بن کے میرے ساتھ چلے. مگر آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے غریب لوگوں کی حوصلہ افزائی فرمائی کہ وہ غربت کی وجہ سے پریشان نہ ہو. اللہ تعالیٰ مال دے تو انسان جائز ذرائع سے اختیار کرے اور جائز کاموں میں خرچ کرے. مال ہو تب بھی کوئی پرواہ نہ ہو، اور نہ ہو تب بھی فکر نہیں ہونی چاہیے. اگر اللہ نے دیا ہے تو جائز وہ کاموں میں استعمال کرے، اگر نہیں ہے تو پریشان نہ ہو. یہ کوئی اصل اور اہم چیز نہیں ہے. جس چیز سے پریشان ہونا چاہیے، جس چیز کی فکر ہو، وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ناراض نہ ہو، اللہ راضی ہو جائے، بس اس کی فکر ہو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد.